اور شکر کرو گے کہ نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی. تو حالات جو اچھے برے آتے ہیں وہ اندرون کے حالات پر آتے ہیں، باہر کی چیزوں سے نہیں آتے. کہ مال سے حالات اچھے ہو گئے، کہ کبھی نہیں ہوتا. کہ مال میں حالات بنانے کی کوئی طاقت نہیں ہے. حالات بگڑ بھی سکتے ہیں، کام بن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بگڑتے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر، چائنیز طریقے سے علاج کرتے ہیں. تو لوگوں کے گھروں پر جاتے ہیں. تو ایک دن مجھے کہنے لگے کہ ایک جگہ گیا، وہاں علاج کے لیے جاتا رہتا تھا. تو کوئی غیر مسلم تھے، ان کے علاج میں بہت مالدار تھے، تو میرا جانا آنا ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو دیکھا وہ ہے ہی نہیں. بھائی اتنا بڑا آدمی کہاں ہے؟ کہ ان کو تو ڈاکو لے گئے. ڈاکو لے گئے. پہلے زمانے میں مال پر ڈاکہ پڑتا تھا، اب انسانوں پر ڈاکہ پڑتا ہے. کہ لوگ انسانوں کو لے جاتے ہیں، مال کو چھوڑ دیتے ہیں کہ مال اپنے پاس رکھو، اور مال والے کو لے جاتے ہیں. یہ قدرت ہے اللہ کی. مصیبت کی نئی نئی شکلیں، مصیبت کی نئی نئی شکلیں. ورنہ تو مال چوری کر لیا، مال لوٹ لیا، اب مال چھوڑ دیا، مال والے کو لے گئے. 14 دن تک ان کو بند رکھا، انہیں خود پتہ نہیں کہاں بند رکھا. جب واپس آئے تو کیا ہوا کہ مجھے کوئی جگہ لے گئے تھے، 14 دن تک بند رکھا. پاس میں ایک مسجد تھی، تو روزانہ میں اذان سنتا تھا. تو 14 دن کی اذانیں کتنی ہوئی؟ بولو، یہ سب نہیں جانتے، پڑھے لکھے لوگ ہیں. 70 مرتبہ اذان سنی. تو وہ اذان مجھے یاد ہو گئی. پھر اس کا انتقال ہو گیا بیچارے کا. کوئی ضروری نہیں مال سے زندگی بنے، کوئی نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ چاہیں گے تو مال زندگی بنے گی، نہیں تو نہیں بنے گی. اللہ چاہیں گے تو زندگی بنے گی اسباب سے، سامان سے، ہتھیار سے، چیزوں سے، اور نہیں چاہیں گے تو کہ نہیں چاہیں نہیں بنے گی. اللہ ایک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کی قدرت چلتی ہے. آسمانوں سے لے کر زمین تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں روز. موت کے، حیات کے، عزت کے، ذلت کے، تندرستی کے، بیماری کے، چین کے، بے چینی کے، دشمنی کے، محبت کے. یہ سب حالات اللہ پیدا کرتے ہیں، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اللہ کا اعلان ہے، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی نہیں ہے، میری عبادت کرنا. کہا میری عبادت کرنا، میرا بندہ بن کر کے رہنا. یہ اللہ کی دعوت ہے. اللہ کو میں کہنے کا حق ہے، کسی دوسرے کو میں کہنے کا حق نہیں ہے. میں ہوں اللہ، انی انا اللہ، میں ہوں اللہ، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس لیے میری عبادت کرنا. کہ زمین کی، آسمان کی، اور ہر چیز کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، ہر چیز کی چابی کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کے پاس چابی ہو اس کے پاس جانا، جس کے پاس چابی نہیں اس کے پاس جائیں گے کیا کریں گے؟ تو حالات کے بننے کا، بگڑنے کا، حالات کے ابھرنے کا، نیچے ہونے کا، یہ سارا مسئلہ ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہی ہماری دعوت ہے، یہی نبیوں کی دعوت ہے. ایک اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے، دلوں میں اللہ کا خوف آوے. ایسا خوف آوے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے روک دے. ایسا خوف پیدا کرنا ضروری ہے. جیسے آدمی زہر نہیں کھاتا، کیوں؟ کہ اس کو مر جانے کا ڈر ہے. بچوں سے بھی زہر کی دوائیں، زہری دوائیں بچوں سے بھی دور رکھے گا کہ کوئی بچہ ہاتھ نہ لگاوے. کیوں؟ کہ ہلاک ہونے کا ڈر ہے. تو جیسے چیزوں کے ہلاک ہونے کا ڈر، اللہ سے ڈر، یہ ایمان ہے. کہ جب ایمان اندر بنے گا تو اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا، اور وہ ڈر پیدا ہوگا جو آدمی کو اللہ کے نافرمانی سے بچائے. اور یہی اصل ہے ایمان بنانے کی محنت میں، کہ اللہ کا خوف، ایسا خوف کہ پھر گناہ کی طرف جائے گا نہیں، کہ اللہ کا خوف اسے روک لے گا.
اور جب ایمان کی محنت نہیں ہوگی تو یہ خوف کم ہو جائے گا، پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا کہ گناہوں میں پڑے گا، یہ پھر حالات بگڑ جائیں گے۔ ایمان کی محنت میں یہ ہے اللہ کا خوف پیدا کرو، ایمان کی محنت یہ ہے اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، ہاں اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو۔ کیوں کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان، اس کی مہربانی کا تقاضا ہوا کہ ساری نعمتیں ہمارے لیے بنا دی ہے، ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی، ماں باپ کے دلوں میں محبت ڈال دی، اور دنیا کی چیزوں کو ہمارے کام میں لگا دیا ہے، آسمان کو، زمین کو، چاند، سورج، ہوا، پانی، آگ، سمندر، یہ سب کام میں لگے ہوئے ہیں آپ کے۔ یہ فرمایا اللہ نے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی تمام چیزوں کو ہم نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اتنا بڑا ہاتھی ہے، ہاتھی آدمی کی خدمت کرتا ہے، اتنا بڑا اونٹ ہے، آدمی اس پر سواری کر لیتا ہے، کیوں کہ اللہ نے اس کو اس کی خدمت میں لگایا ہے، پابند کر دیا ہے۔ تو ایک ایک چیز یہ ہم کو بتا رہی ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، تو نعمتوں کی بھرمار ہے، کیوں کہ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو۔ یہ سکھایا کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، اور اس رحمت کی امید میں اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ ہدایت ہے ہم کو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار رہو، اور اللہ کی رحمت کی امید میں اللہ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جاوے۔ رحم کا راستہ کہ اللہ سے امید کر کے اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا، یہ رحمت کا راستہ۔ حالات میں جو رحمت آوے گی وہ اطاعت سے آوے گی، اس کا قاعدہ بتایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ رحمت کے حالات لانے کے لیے اطاعت ہے، اس لیے امید کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی جائے۔ قرآن اور حدیث ہم کو ہی سمجھائے گا۔ تو ایمان بننے کا مطلب ہے کہ خوف اندر پیدا ہو جائے، اندر رحمت کی امید پیدا ہو جائے، اتنا خوف پیدا ہو کہ کسی گناہ کے قریب نہ جاوے، اور ہو جاوے تو کہ فوراً توبہ کرے، فوراً معافی مانگے۔ جیسے زہر کھا لیا تو فوراً اس کا علاج کرائے گا، تو الٹی کراؤ، اسے نکلواؤ، نہیں تو مر جائے گا۔ ایسے گناہ ہوا کہ زہر اندر داخل ہو گیا ہے کہ فوراً توبہ کرو، کہ توبہ سے اللہ گناہ معاف کر دے گا اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا۔